والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی، جتنے بھی ہمارے اوپر اس کے انعامات ہیں، ہمارے لیے سب سے قیمتی جو اللہ پاک کا انعام ہے اور سب سے قیمتی جو اللہ کریم کی نعمت ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ کلمہ طیبہ کی نعمت ہے جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے. باقی ساری نعمتیں یہ دنیا تک ہیں، لیکن یہ جو ایمان والی نعمت ہے یہ دنیا میں بھی انسان کے لیے نفع بخش ہے
قبر میں بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے اور میدان حشر میں بھی انسان کی بخشش کا سبب ہے۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی جتنا بھی امیر ہو، دولت مند ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو۔ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ جو مومن ہوگا بخشش اس کی ہوگی، جس کے پاس ایمان نہیں وہ جتنا بھی مالدار ہے، جتنا بھی دولت مند ہے، جتنا بھی بڑا اس کے پاس عہدہ ہے، اللہ کی نگاہ قدرت میں اس کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ کی نگاہ قدرت میں عزت اس کی ہے جس کے سینے میں ایمان کا نور موجود ہے۔ ہم نے اس نعمت پہ کبھی غور نہیں کیا، ہم صرف دنیا کی دولت دیکھ کر لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس دنیا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دوسرے پلڑے میں ایمان رکھا جائے تو ساری دنیا کا وزن تھوڑا ہے، ایمان کا وزن زیادہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے بارے میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، لو جی اہل السماوات والارض ومن فیہن وما بینہن وما تحتہن، فرمایا آسمانوں میں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کو لایا جائے، اور جو آسمانوں اور زمین کے درمیان جگہ ہے اس میں بھی جتنے فرشتے، جتنی مخلوقات ہیں سب کو لایا جائے، اور جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی سب کچھ لایا جائے، فَوُضِعْنَا فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، انہیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، وَوُضِعَتْ شَهَادَةُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَىٰ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کی گواہی جو دی جاتی ہے وہ رکھی جائے۔ اللہ کے محبوب نے قسم اٹھا کے فرمایا آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ اس میں ہے، جو زمین کے نیچے ہے، سب کا وزن کلمے کے مقابلے میں کم ہے، کلمے کا وزن پھر بھی زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ اس ذات نے ہمیں بتایا جس کے صدقے سے ہمیں دین ملا ہے۔ جس آقا نے ہمیں کلمہ طیبہ عطا فرمایا ہے، وہ آقا خود اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا کا وزن تھوڑا ہے، ایمان کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ اور ایک روایت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اور اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اللہ سے گفتگو کرنے والے۔ تو اللہ کریم سے جب بات کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کہنے لگے یا ربی علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک بہ، عرض کی یا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ سکھا دے کہ جو میں تیرا ذکر جس سے کروں اور تجھ سے دعا کروں، کوئی ایسا وظیفہ مجھے عطا فرما۔ تو قال قل لا الہ الا اللہ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کر، لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کر۔ تو انہوں نے آگے سے عرض کی رب علمنی شیئا، یا ربی کل عبادک یقول ھذا، یا اللہ کوئی ایسا وظیفہ دے جو اور کوئی نہ کرتا ہو، یہ تو تیرے سارے بندے کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو عام ورد ہے، عام وظیفہ ہے، وہ تو سارے کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے کوئی اور وظیفہ دے۔ فرمایا قل لا الہ الا اللہ،
پھر اللہ نے یہی فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ تو پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی انما ارید شیئا تخصنی بہ، یا اللہ میں چاہتا ہوں مجھے ایسی چیز سکھا جو صرف میرے ساتھ خاص ہو، کسی اور کا اس کے اندر حصہ نہ ہو، کوئی اور وظیفہ وہ نہ پڑھے۔ تو اللہ نے اس وقت فرمایا یا موسیٰ لو ان اہل السماوات والارض والسبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہم لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اگر ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھی جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو فرمایا اس کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ یہ اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وظیفہ عطا فرمایا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ورد عطا فرمایا، اور ہمیں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بن مانگے عطا فرما دیا۔ حضرت موسیٰ نے مانگ کے رب سے یہ لیا تھا نا، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بن مانگے اپنی امت کو یہ خوبصورت وظیفہ عطا فرما دیا۔ فرمایا یہ کلمہ شریف پڑھا کرو، یہ سب سے طاقتور وظیفہ ہے، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ سرکار نے فرمایا سب سے بہتر جو اللہ کا ذکر ہے وہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو وظیفہ عطا فرمایا، اور جنت میں داخل ہونے کا یہ سرٹیفکیٹ ہے، اور اسے مفتاح الجنہ بھی کہا گیا، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جنت میں اگر داخل ہونا ہے تو اس کے لیے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وظیفہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور موت سے پہلے اگر کسی بندے کو یہ وظیفہ مل جائے، کسی کو ذکر مل جائے مرتے ہوئے جب روح نکل رہی ہو، اور اس کو کلمہ شریف مل جائے، تو حدیث پاک میں ہے کہ جو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے سیدھا اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو 10 جنتی جن کا سرکار نے بشارت فرمائی، ان 10 صحابہ میں سے بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پریشان تھے، تو ان سے صحابہ نے کہا پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ایک بات سے پریشان ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرما رہے تھے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ بندہ مرتے وقت اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ اس کی مرنے کی تکلیف دور فرما دیتا ہے، یعنی موت اس کی آسان ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ لے، اور اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے اگر وہ کلمہ نصیب ہو جائے تو بندے کا کلمہ جو ہے، وہ چہرہ جو ہے، رنگ جو ہے وہ چمک جاتا ہے، اور اللہ اس کی مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ لیکن حضرت طلحہ کہتے ہیں حضور نے اتنا فرمایا تو میں سرکار کے ادب کی وجہ سے حضور سے پوچھ نہیں سکا کہ یا رسول اللہ وہ ہے کیا؟ یہ صحابہ کا ادب تھا نا، بولا نہیں کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں، کہ ادب بولنے کے بھی آداب ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب فرمایا تو کہتے ہیں میں حضور سے پوچھ نہیں سکا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا کلمہ ہے مجھے بتائیں۔ فرمایا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں وہ کلمہ سیکھ نہیں سکا، اور حضور پردہ فرما گئے، حضور کا وصال ہو گیا، تو مجھے اس علم سے جو محرومی ہے نا کہ میں ایک حدیث کا مطلب سمجھ نہیں سکا، تو مجھے اس بات کی بڑی پریشانی ہے۔ ہم تو کاروبار سے پریشان ہیں، ہم تو جناب اپنی زمینوں سے پریشان ہیں، اپنے معاملات سے پریشان ہیں، یہ بھی پریشانیاں ہیں معاشرے میں، لیکن صحابہ کی سب سے بڑی پریشانی دین تھا۔
کہ وہ اپنے دین کے حوالے سے، اپنی قبر کے حوالے سے، اپنی موت کے حوالے سے پریشان رہتے۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا بھائی یہ تمہاری پریشانی میں دور کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کلمے کا پتہ ہے جو حضور نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں نا، مجھے پتہ ہے وہ کون سا کلمہ ہے، اور میں جانتا ہوں، اور اگر تم کہو تو میں تمہیں وہ بتا دوں جو تم پوچھ نہیں سکے۔ تو عرض کی ہاں بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ ہے، جو مرتے وقت پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی موت آسان فرما دیتا ہے۔ یہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ کی بھی مشکل آسان کر دی۔ اب حالانکہ جو پہلے ہی بخشا ہوا ہے، جسے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا ٹکٹ عطا فرمایا ہے، اسے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ پھر بھی اس بات سے پریشان رہتے تھے کہ ہم اپنی موت کے لیے تیاری کریں، ہم اپنی قبر کے لیے تیاری کریں۔ ہمیں تو ویسے ہی نعت خانوں نے بخشا دیا ہے، کیوں جی؟ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے مطلب محفل کروائی ہے تو آپ بخشے ہوئے ہیں، دوزخ میں تو کیا، وہ کہتے ہیں میرا سایہ نہ جائے گا۔ ہم تو اتنے نڈر ہو گئے ہیں کہ جنت جیسے ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں جنت کا ٹکٹ اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا، لیکن پھر بھی بے خوف نہیں، پھر بھی اپنی آخرت کی فکر، پھر بھی اپنی موت کے لیے پریشان کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہم کوئی ایسا عمل کر لیں کہ ہماری موت آسان ہو جائے۔ یہ صحابہ اکرام پھر یہ وظیفہ مل گیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ شریف کا ورد زبان پہ جاری ہو جائے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ آخری وقت میں اگر ایمان کی دولت اور کلمے کا ورد مل جائے تو پھر بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی اور فاصلہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی طاقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان کی طاقت بہت زیادہ ہے، کلمہ طیبہ کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ شفاعت جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اپنے غلاموں کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا تھا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کس خوش بخت کو ملے گی؟ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قیامت کے دن آپ کس کی شفاعت فرمائیں گے؟ اور سعادت مند وہ کون ہے جس کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ حضور آپ کس کی سفارش کر کے اسے جنت میں لے کے جائیں گے؟ جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کی نا تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا، کیونکہ تمہیں دین سے بڑی محبت ہے، علم سے بڑا تم پیار کرتے ہو۔ مجھے امید تھی کہ تم ہی یہ سوال پہلے کرو گے، پہلے مجھ سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا، تم نے یہ پوچھا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، فرمایا میری شفاعت قیامت کے دن اسے ملے گی جس نے دل سے میرا کلمہ پڑھ لیا۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے دل سے کلمہ شریف پڑھ لیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن میں اس شخص کی سفارش کروں گا، اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ قیامت کا جو دن ہے، یہ دنیا کی ساری مشکلیں ایک طرف، قیامت کا دن اس سب سے بڑا مشکل ہے، سب سے زیادہ کٹھن ہے۔ اب ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو جی لائٹ بند ہو جائے تو ہمارے لیے پریشانی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، دھوپ زیادہ ہو جائے تو ہمارے لیے پریشانی ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، مرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ گرمی ہے اتنی نہیں جتنی قیامت کے دن کی گرمی ہے، یہ روز محشر کی گرمی سے بالکل کچھ بھی نہیں اس کے سامنے۔ اس دن جب پسینہ جو ہے کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کے کانوں تک پسینہ ہوگا، کوئی سر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، تو ایسے مشکل موقع پر اگر مدینے والے آقا خود بلا کے کہیں کہ مولا یہ میرا غلام ہے اسے جنت عطا فرما، اللہ اکبر، اس سے بڑا خوش بخت کون ہے؟
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا قیامت کو بڑا رش ہوگا، بھیڑ بڑی ہوگی، حضور آپ کو ڈھونڈنا پڑے تو کہاں تلاش کریں؟ حضور قیامت کو آپ کو ڈھونڈنا ہے تو کہاں ڈھونڈیں، کوئی پتہ بتا دیں کہ جہاں آپ کی زیارت ہو جائے، آپ سے ملاقات ہو جائے۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں میں تمہیں مل سکتا ہوں۔ عرض کی حضور میری شفاعت کریں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں کروں گا۔ وعدہ کر لیا۔ ڈھونڈوں کہاں؟ فرمایا 3 جگہ ہیں، کسی نہ کسی جگہ میں تمہیں مل جاؤں گا۔ ایڈریس بھی حضور نے بتا دیا۔ عرض کی حضور کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جہاں عمل تولے جا رہے ہو نا، میزان جہاں قائم ہو، جہاں پہ میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں، فرمایا وہاں آنا، میں اپنے غلاموں کے عمل تلوا رہا ہوں گا، میں اپنے غلاموں کے عمل تلوا رہا ہوں گا، وہاں پہ آ جانا۔ عرض کی حضور اگر فَإِن لَمْ أَجِدْكَ، اگر وہاں نہ پاؤں تو پھر؟ فرمایا پھر ایسا کرنا، پل صراط پر، جو پل جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، بال سے باریک تلوار سے تیز، اس پل پہ آ جانا، میں اپنے غلاموں کے لیے گزرنے کی دعائیں کر رہا ہوں گا، وہاں آ جانا۔ عرض کی حضور اگر وہاں بھی نہ ملوں تو پھر؟ عرض کی کہاں ڈھونڈوں؟ حضور نے فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جانا، میں اپنے غلاموں کو حوض کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا۔ تو یہ حضور نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے تو کس کی؟ جنہوں نے کلمہ شریف پڑھا ہوا ہے، جن کا دل نور ایمان سے روشن ہے، جن کا دل نور قرآن سے روشن ہے، جن کو ایمان کا نور حاصل ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کی شفاعت فرمائیں گے، اس بندے کی کیا فرمائیں گے؟ شفاعت۔ اور اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ کسی کو حضور کی شفاعت مل جائے، کسی کو سرکار قیامت کے دن بخشوا دیں، اللہ سے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے جنت میں لے جائیں، تو وہ کس کی وجہ سے ہوگی؟ وہ ایمان کی وجہ سے ہوگی۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ جی چلو کلمہ پڑھ لیا، باقی عملوں کی ضرورت نہیں، یہ بھی جو ذہن میں سوال ہے میں عرض کر دیتا ہوں کہ چلو کلمہ تو پڑھ لیا ہے، آپ نے جناب بڑی فضیلت بیان کی ہے کلمہ کی کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ جنتی ہے، تو آپ یہ سوچیں گے، یہ سوال بھی ذہن میں آئے گا، زبان سے نہ بھی بولیں یا گھر جا کے ذہن میں بنا لیں گے تو بخشے تو جانا ہی ہے، تو اب پھر باقی عملوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی کلمہ بچانے کے لیے بھی تو عمل کرنے پڑیں گے نا، کلمہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی حفاظت بھی تو کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں نیک عملوں کی ضرورت ہے، ہمیں نماز کی ضرورت ہے۔ چابی جو ہوتی ہے جنت کی چابی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کلمہ ہے۔ تو ایک جب صحابی نے بیان فرمایا نا، آگے حضرت وہب بن منبہ انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، تو پوچھنے والے نے یہی سوال کر دیا، اس نے کہا جناب یہ چابی ہے نا جنت کی، تو گل بن گئی پھر کیوں جی، باقی عملوں کی تو پھر ضرورت نہ رہی۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، سنیے، انہوں نے فرمایا کوئی چابی بغیر دندوں کے بھی ہوتی ہے؟ کیوں جی، ہر چابی کے دندے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ فرمایا دندے نہ ہوں تو چابی لگتی نہیں، اگر ایک دندہ بھی مس ہو تو چابی نہیں لگتی۔ حضرت وہب بن منبہ نے یہ بات سوال کا جواب دے دیا، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ چابی تو ہے لیکن 5 نمازیں پڑھ کے دندے بھی بنا لو۔ کیوں جی، اس چابی کے دندے بھی صحیح کرو کہ کل یہ لگ بھی جائے، یہ نہ ہو چابی ہو اس میں دندے صحیح نہ ہو، پوری نہ آئے، تو پھر کیسے جنت کا بھی دروازہ کھلے گا؟ تو کلمہ پڑھ کے پھر اس کی حفاظت کے لیے اچھے اعمال بھی ضروری ہیں، پھر جو نمازیں فرض کی ہیں یہ پڑھنا بھی ضروری ہے، پھر روزے، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ ضروری ہے تاکہ اس کلمے کے نور میں اور اضافہ ہو جائے۔ درخت ہے یہ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، ایک درخت ہوتا ہے، درخت، اس درخت کے اندر جو اچھا درخت ہوتا ہے 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔
ایک خوبی یہ ہے کہ اس کی جڑیں بڑی پکی ہوتی ہیں. جس درخت کی جڑیں پکی ہوں نا، نیچے گہری ہوں، وہ درخت مضبوط ہوتا ہے، اس کو ہوا بھی چلے تو گرتا نہیں. دوسرا، اس کی شاخیں بڑی ہوں. کیوں جی؟ جب بڑی شاخیں ہوں گی تو سایہ بھی زیادہ ہوگا. لوگ بوڑ کا درخت نہیں لگاتے. کیوں لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں یار اس کا سایہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی شاخیں بڑی بڑی ہیں تو بندے چار گرمی میں بیٹھ بھی جائیں تو گرمی نہیں لگتی. تو سفیدے کا درخت ہے تو بڑا، لیکن اس کا سایہ کوئی نہیں. تیسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ درخت پھل دینے والا ہو. درخت کیا ہو؟ پھل دینے والا ہو. توجہ کریں، بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. پہلی خوبی درخت کی جڑیں مضبوط ہوں، دوسری خوبی اس کی شاخیں بلند ہوں، اور تیسری خوبی کیا ہے کہ اس کا پھل زیادہ سے زیادہ ہو. تو اللہ نے فرمایا یہ تم نے جتنے درخت دیکھے ہیں نا، فرمایا سب سے بہترین درخت اگر دیکھنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا درخت دیکھ لو. فرمایا الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں کہ رب نے کلمے کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ فرمایا یہ کلمہ ایسے ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت ہوتا ہے. اصلھا ثابت، فرمایا اس کی جڑیں بڑی پکی ہیں. اس کلمے کے درخت کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں. اور تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، فرمایا باقی درخت کبھی سال میں ایک بار پھل دیتے ہیں، کوئی 2 بار پھل دیتا ہے، لیکن فرمایا یہ جو درخت میرے محبوب نے لگایا ہے نا، فرمایا یہ 1 بار 2 بار پھل نہیں دیتا، یہ ہر وقت ہی پھل دیتا رہتا ہے. فرمایا یہ کلمہ ایسا درخت ہے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، فرمایا یہ ہر وقت پھل دیتا ہے. اللہ نے مثال دی ہے. فرمایا کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے درخت ہوتا ہے، جڑیں پکی، شاخیں بلند، اور پھل ہر وقت دیتا ہے. تو اس درخت سے بڑا اور عظمت والا کوئی درخت نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں درخت کو گوڈی بھی کرنی پڑتی ہے، درخت کو پانی بھی لگانا پڑتا ہے. کوئی ایسا عقل مند ذمہ دار جو درخت لگائے اور پھر اس کی حفاظت نہ کرے، وہ کہے ٹھیک ہے جی پانی بھی نہیں دینا، گوڈی بھی نہیں کرنی، حفاظت باڑ بھی نہیں کرنی، بکریاں کھا جائیں گی، جانور کھا جائیں گے، تو جو عقل مند ہوگا لگانے والا وہ اس کو کیا کرے گا؟ اس کے پانی بھی دے گا، اس کو گوڈی بھی کرے گا، اس کی حفاظت کے لیے باڑ بھی لگائے گا. تو یہ کلمہ درخت ضرور ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنے کا بھی انتظام ہمیں کرنا چاہیے. کیوں جی؟ اس کی حفاظت کا انتظام بھی ہمیں کرنا چاہیے. یہ ایسا درخت ہے کہ جس کی شاخیں بڑی اونچی، جڑیں بڑی مضبوط، اور اس کا پھل ہر وقت جاری. یہ دنیا میں بھی پھل دیتا ہے، یہ کلمہ قبر میں بھی پھل دے گا، حشر کے دن بھی پھل دے گا. لیکن اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب وہ حرام کو حرام نہیں سمجھتا، حلال کو حلال نہیں سمجھتا، وہ فرض کو فرض نہیں سمجھتا، واجب کو واجب نہیں سمجھتا، کوئی چیز پابندی کسی شے کی نہیں کرتا، تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے کلمے کا نور ختم ہو جائے گا. خدا نخواستہ اس کے کلمے کا نور کیا ہو جائے گا؟ کم ہوتا جائے گا. اس کے کلمے کا جو نور ہے اور اس کے ایمان کی جو روشنی ہے وہ کم ہوتی جائے گی. اور جو کلمہ پڑھ کے اچھے عمل بھی کرے گا، اللہ اس کے ایمان کے نور میں اور اضافہ فرما دے گا. اس کے ایمان کے نور میں اور کیا ہوگا؟ اضافہ ہو جائے گا، اس میں اور خوشبو پیدا ہو جائے گی. اور جیسے کہ حدیث پاک میں موجود ہے، حضور نے فرمایا وہ مومن مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، فرمایا وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے، کا مثل الاترجہ، فرمایا جو مومن ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے، وہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سنگترا ہوتا ہے. سنگترا دیکھا ہوا ہے؟ سنگترا اس میں کیا خوبی ہوتی ہے؟ فرمایا طعمھا طیب وریحھا طیب، اس کا ذائقہ بھی پیارا ہوتا ہے، خوشبو بھی پیاری ہوتی ہے.
جو مومن قرآن کثرت سے پڑھتا ہے اس کا ذائقہ بھی اچھا اور اس کی خوشبو بھی اچھی۔ مطلب کیا؟ وہ اندر سے بھی ستھرا ہو جاتا ہے، باہر سے بھی خوبصورت بن جاتا ہے۔ اللہ اس کے ظاہر کو بھی سنوار دیتا ہے، اللہ اس کے باطن کو بھی سنوار دیتا ہے جو مومن کثرت سے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ پتہ چلا نا کہ کلمے کو گوڈی کی جائے تو پھر اس کے نور میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ مومن فرمایا جو قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی طرح ہے، ذائقہ تو اچھا ہے خوشبو کوئی نہیں، ذائقہ تو اچھا ہے پر خوشبو کوئی نہیں۔ اور وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے وہ نیاز بو ہے، خوشبو تو ہے ذائقہ کوئی نہیں، اندر سے گندا ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن بھی نہیں پڑھتا فرمایا وہ تما ہے، باہر سے بھی گندا ہے اندر سے بھی کڑوا ہے۔ لیکن وہ مومن پسند اسے کیا گیا جو مومن بھی ہو اور ساتھ اللہ کا قرآن بھی پڑھنے والا، ساتھ اللہ کے قرآن سے اس ایمان والی فصل کو اور زیادہ پانی دیتا رہے۔ پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس کی ترجمانی کر دی ہے۔ یہ میں اس لیے پڑھنے لگا ہوں کہ آپ کو اس آیت کی سمجھ آ جائے۔ جو اللہ کے ولی درویش لوگ گزرے ہیں نا وہ قرآن کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، قرآن کو سمجھانے کے لیے سادہ لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ جو پڑھے لکھے ہیں انہیں بھی سمجھ آ جائے، ان پڑھوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ کیا فرمایا کہ الف اللہ تے چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی نفی اس بات دا پانی ملے تے ہر رگے ہر جائی ہو تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھولن تے آئی ہو تے جیوے مرشد او کامل باہو او جیوے مرشد او کامل باہو تے جے بوٹی لائی نفی اس بات، یہ لفظ استعمال کیا نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ نفی دا مطلب ہے لا الہ، یہ ہے نفی کہ کوئی معبود نہیں الا اللہ، یہ ہے اس بات۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا جو پانی میرے مرشد نے لگایا ہے نا اس سے میرے دل کو بھی روشن کر دیا ہے، میرے ایک ایک رگ کے اندر میرے مرشد نے کلمے کا نور پھیلا دیا ہے۔ یہ ہے نفی اس بات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو اور جیوے مرشد کامل باہو۔ یہ مرشد حسین کے نانا ہے جنہوں نے ساری کائنات کے دلوں میں مصطفیٰ نے کلمے کا نور پیدا فرما دیا۔ یہ مرشد کامل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے بت پرستوں کو اللہ کی توحید کے جام پلا دیے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کا بوٹا لگایا ہے
جو تلوار نکال کر جا رہا ہے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کر، پوچھا اینا تذہب یا عمر، عمر آج کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا آج اسے قتل کرنے جا رہا ہوں جو کہتا ہے میں نبی ہوں، ایک خدا کو مانو، میں آج اسے قتل کر دوں گا، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس نے کہا عمر تو اسے کیا مارے گا، تیری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا، تیرے گھر بھی بوٹا لگ گیا ہے، ہائے نفی اس بات دا بوٹا تیرے گھر لگ گیا ہے، تو کی مارنا ہے، تیرے گھر وچ اللہ نے دین پیدا فرما چھڑے۔ گھر میں گئے، مارا پیٹا، عورت ہو کے فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن، اس نے خون بہنے لگا، لہو لہان ہو گئی، کہنے لگی عمر مار دے، قتل کر دے، میرے جسم کے ٹوٹے کر دے، جو بوٹا محمد عربی نے لایا ہے وہ اکھیڑا نہیں جا سکتا، یہ اب نکل نہیں سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نفی اس بات کا بوٹا گھر میں لگ گیا ہے۔ جب مار مار کے پریشان ہوئے نا، بہن لہو لہان ہو گئی، تو کہنے لگے دکھاؤ مجھے بھی کیا پڑھ رہے تھے۔ کہا پہلے غسل کرو، ابھی تمہارے اندر ناپاکی ہے، غسل کرو، پھر پکڑنا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ صفحے پہ قرآن لکھا ہے، سورہ طٰہٰ لکھی ہے، جیسے ہی نظر پڑی وہی کلمے کا بوٹا دل میں لگ گیا۔ اب بارگاہ نبوت میں آئے اور جا کے حضور کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھا، اور پھر وہی عمر جو جناب والا حضور کو شہید کرنے آیا تھا، وہی عمر اب مصطفیٰ کے آگے تلوار لے کے کھڑا ہے، اب میرے آقا کا مجاہد سپاہی اور صحابی بن گیا۔ یہ وہ کلمے کی خوشبوئیں ہیں جو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، ہر رگے ہر جائی ہو۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں، کیا بات ہے، بڑی حدیث تو آری پیاری ہے۔ یہ حدیث بما سند آپ کو میں پیش کرتا ہوں، دل کے آپ کے جو آئینہ ہے نا جی، وہ روشن ہو جائے گا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام خاندان نبوت کے بہت بڑے امام ہیں۔ نیشا پور میں آئے، لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضور کوئی حدیث سنائیں، اپنے بابے کی کوئی حدیث سنائیں، کوئی اپنے بزرگوں کی، سرکار کی کوئی حدیث بیان کریں۔ تو جناب امام علی رضا رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ فرمانے لگے میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں، یہ حدیث وہ ہے جو میں نے اپنے والد جناب امام موسیٰ کاظم سے سنی ہے۔ کیوں جی پیٹرول میں تو نہیں یار مہنگا کیتا ہے، یہ وہ حدیث ہے جو میں نے اپنے ابا جان جناب حضرت امام موسیٰ کاظم سے سنی ہے۔ میں کو کچی حدیث نہیں سنانے لگا، میں اپنے وڈکوں کی حدیث سنا رہا۔ یہ حدیث پاک میرے ابا جان جناب امام موسیٰ کاظم انہوں نے بیان کی، اور امام موسیٰ کاظم نے اپنے والد حضرت امام جعفر صادق سے سنی ہے، اور امام جعفر صادق نے یہ حدیث پاک اپنے ابا جان امام محمد باقر سے سنی ہے، اور امام محمد باقر نے یہ حدیث پاک حضرت امام زین العابدین سے سنی ہے، اور امام زین العابدین نے یہ حدیث پاک حضرت سید کربلا امام الثقلین سید الشہداء حضرت امام حسین سے سنی ہے، اور امام حسین نے سید کائنات مولا علی سے حدیث سنی ہے۔ کیوں جی پوری سند آپ کو بیان کی، امام علی رضا بیان فرما رہے ہیں، انہوں نے سنی حضرت امام موسیٰ کاظم سے، امام موسیٰ کاظم نے سنی حضرت امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق نے سنی امام محمد باقر سے، امام باقر نے سنی حضرت امام زین العابدین سے، امام زین العابدین میں امام حسین سے، اور امام حسین پاک نے مولا علی سے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے سنی مصطفیٰ سے، اور مصطفیٰ کریم نے سنی ہے جبریل علیہ السلام سے۔
اور جبریل نے سنی ہے رب العالمین سے۔ یہ حدیث کی سند ہے، یہ حدیث انہوں نے فرمایا میں بیان کرتا ہوں۔ وہ کیا حدیث پاک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک ہمارے بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے سند کے ساتھ، اور یہ سند بڑی جناب جو سونے کے پانی سے لکھنے والی سند ہے، یہ بڑی مبارک سند ہے۔ فرماتے ہیں یہ حدیث پاک ہے، اللہ نے فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی ومن جاءنی منکم شہادۃ لا الہ الا اللہ بالاخلاص داخل فی حصنی ومن داخل حصنی آمن عذابی، کہ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا اسے اللہ نے عذاب سے محفوظ فرما لیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کا قلعہ ہے، حفاظت کا قلعہ، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب جہنم سے بچ گیا۔ پتہ چلا اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کے حفاظتی قلعے میں آنا پڑے گا، اور وہ حفاظتی قلعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اللہ کی حفاظت کا قلعہ ہے، جو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے وہ کلمہ شریف کا نور دل میں پیدا کر لے، وہ اپنی زبان کو کلمے کے نور سے روشن کر لے، اللہ اسے اپنے عذاب سے بچائے گا اور اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک حضرت امام علی رضا انہوں نے بیان فرمائی، اور ساتھ ذکر ہے بالاخلاص، جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے، صرف زبانی نہیں۔ کس طرح؟ بالاخلاص، خلوص نیت سے کلمہ شریف جس کو نصیب ہو جائے، جو دل کی گہرائیوں سے کلمہ پڑھے، جس کے دل کے اندر یہ کلمے والا بوٹا لگ جائے، جس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے، اسے اللہ کریم روز محشر اپنی حفاظت عطا فرمائے گا، وہ جہنم کے عذاب سے بچے گا۔ تو یہ ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اب اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ شاخیں سمجھتے ہیں نا، درخت کی شاخیں ہوتی ہیں۔ فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ ٹہنیاں ہیں، سب سے بڑی ٹہنی ہے لا الہ الا اللہ وہ محمد الرسول اللہ، اور سب سے چھوٹی ٹہنی کیا ہے؟ فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا۔ آپ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے اسے اٹھا دینا، راستے میں کوئی جناب تکلیف والی چیز ٹہنی پڑی ہے، کوئی گندگی پڑی ہے، نجاست پڑی ہے، اسے اٹھا دینا۔ فرمایا یہ کلمے کی سب سے چھوٹی شاخ ہے۔ اور آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ جسے حیا کہا جاتا ہے۔ ایمان کی ایک شاخ کا نام حیا ہے، شرم ہے۔ تو جس بندے میں شرم و حیا ہے سمجھو اس کا ایمان ابھی تک بچا ہوا ہے، اور جو حیا سے فارغ ہو گیا، بے حیائی کی طرف چلا گیا، تو سمجھو اس بندے کے ایمان میں خلل پیدا ہو گیا، اس کے ایمان کا جو نور ہے وہ چھنتا جا رہا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے حرام کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے، کیوں جی ایمان کی حفاظت کے لیے حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے بچنا بھی کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ایسے عملوں سے بچیں جو عمل ہمارے ایمان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، منفی